الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کی معتبر ہستی، روحانی شخصیت دربار شریف سیال شریف میں حاضر خدمت ہوئے ہیں صاحبزادہ شمس الدین صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں۔ اجازت ہو تو آپ سے تھوڑی سی گفتگو۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پورا نام؟ میرا نام محمد شمس الدین سلیمان۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ صاحبزادہ علاؤالدین سیالوی۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ تاریخ پیدائش 21 نومبر 2003 سرگودہ۔ اور آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ تعلیم میں نے ایف اے سرگودہ سے کی ہے جی۔ اور دینی تعلیم سیال شریف سے حاصل کی ہے۔ میرے استاد صاحب ہیں بہاولپور سے، مولانا عثمان سیالوی صاحب۔ ماشاء درس اللہ، نظامی کی کتابیں پڑھی ہیں، ماشاء اللہ، پڑھ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتائیں، آپ کا تعلق، آپ کے والدین کا تعلق جو جیسے جیسے نسبت ہے۔ میں محمد شمس الدین سلیمان، میرے والد صاحب صاحبزادہ علاؤالدین صاحب، جی۔ ان کے والد صاحب حضرت خواجہ محمد غازی صلاح الدین صاحب، ٹھیک۔ اور میرے پردادا حضرت خواجہ غلام فخر الدین صاحب ٹھیک، سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ کے والد حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی مجاہد ٹھیک، اعظم دوم سجادہ نشین سیال شریف۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے والد صاحب حضرت خواجہ محمد دین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جی، اول سجادہ نشین سیال شریف، جی، اور جی، آپ کے والد صاحب حضرت خواجہ شمس الدین شمس العارفین۔ ماشاء اللہ۔ اب میرے والد صاحب ایک ہی بھائی ہیں، جی، دادا جی صاحب 3 بھائی ہیں، ٹھیک، غازی صلاح الدین صاحب، جی، صاحبزادہ ریاض الدین صاحب، جی، اور صاحبزادہ فیاض الدین صاحب۔ جی، جی، ریاض الدین صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں، صاحبزادہ بلال صاحب، صاحبزادہ طاہر صاحب، جی، اور ان کے بھی 2 صاحبزادے ہیں، ٹھیک، محمد سلیمان اور صدیق۔ صحیح، میں اور میرے بھائی، ہم 2 بھائی ہیں، ٹھیک، میں چھوٹا ہوں، وہ بڑے ہیں۔ ٹھیک، ان کا نام صاحبزادہ فخر الدین صاحب ہے، حافظ قرآن ہے، ماشاء اور اللہ، میں محمد شمس الدین خاک نشین سیال شریف۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ سب سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے دین سے دوری۔ ٹھیک، ہمارے گھر کا ماحول، جیسے گھر کا ماحول اگر اپنے والد کو دیکھے گا کہ اپنے بھائی سے اتفاق نہیں رکھتا، لیکن والد ایکسپیکٹ کرے گا کہ بچہ اپنے بھائی سے اتفاق رکھے۔ جی، اگر والد کو دیکھے گا کہ اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے، لیکن والد ایکسپیکٹ کرے گا کہ بچہ ہماری فرما برداری کرے، تو یہ ناممکن، تو یہ ناممکن۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا جی، آپ نے روحانیت کے لیے آج تک کتنے سفر کیے؟ جی، سفر تو الحمدللہ بہت کیے ہیں۔ جی، جب سے پیدا ہوا ہوں تو الحمدللہ اپنے پیر خانے پہ حاضر ہو رہا ہوں۔ ٹھیک، 6 ماہ کا تھا تب سے ماشاء اللہ، الحمدللہ توسہ شریف، مہار شریف، پاک پتن شریف، ماشاء اللہ، داتا دربار، الحمدللہ ماہ میں حاضری ہو جاتی۔ ماشاء اللہ۔ پہلا گہرا سوال یہ ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں فرق کیا ہے؟ بڑا عام سا سوال ہے۔ سوال تو بہت عظیم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فقیر کی مثال لے لیں، جی، وہ کہتا ہے کہ میں طریقت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ جب تک وہ شریعت کی پابندی نہیں کرے گا، سبحان اللہ، واہ، تو وہ طریقت کو نہیں اپنا سکتا۔ اپنا نہیں سکتا۔ بہت اچھے، شریعت ظاہری ہے اور طریقت باطنی ہے۔ ٹھیک، تو میرے خیال میں جب تک شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو تب تک وہ طریقت پر نہیں پہنچ سکے گا۔ بہت اچھا۔ اچھا سر، انسان سکون کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے، مگر بے سود سکون کیسے ممکن ہے؟ والدین کی خدمت کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک شخص محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جی، ماشاء تو اللہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا، ہم، دوبارہ عرض کی، فرمایا تیری ماں، تیسری بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار والد۔ تو اگر انسان اپنے والدین کی خدمت دل و جان سے کرے تو اسے بہت سکون ملتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ایک آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے امت مسلمہ میں پیدا ہونے والی خلیج، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ غزہ کا معاملہ اٹھا اور ہماری امت منتشر ہوئی، اب فلسطین کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، اس مسئلے پر آپ کیسے فوکس کریں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ میں تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا جی ماشاء کہ یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق ذوق خدائی، خدائی، دو دو نیم نیم ان ان کی کی ٹھوکر ٹھوکر سے سے سہارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ بہت اچھا۔ تو الحمدللہ جہاں تک ہو سکے بندہ اپنے ملک و ملت کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے بڑھ چڑھ کر نکلے کوشش کرنی اور چاہیے۔ کوشش کرے الحمدللہ، اور جہاں تک ہو سکے پاکستان کا ساتھ دے۔ صحیح۔ عالیہ، کیا گروہ بندی سے کسی بھی شعبے میں ترقی ممکن ہے؟ گروہ بندی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو رکھو۔ اور تفرقہ مت ڈالو۔ ہم، تو گروہ بندی اگر آپس میں اختلاف ہو رہا ہے تو جی، ہونا نہیں چاہیے۔ ہم، اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد ہے کہ بندہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لے ہم، اور ایک ہی منچ پر متحد ہو، صحیح، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی شریعت کو وہ سامنے لے کر سامنے لے۔ صحیح۔ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری عبادات اور ثقافتیں دکھاوا بن گئی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو راشن مدد دے رہا کرتا، ہے، مدد بالکل، کر رہا ہے، تو راشن سے زیادہ تو تصویریں ہوتی ہیں اللہ اکبر، سوشل صحیح، میڈیا پہ اپلوڈ کرنا۔ ہم، اصل میں جو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ خبر نہ ہو، بالکل صحیح، بہت اچھا۔ تعویذ گنڈے کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ تعویذ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آج کل الحمدللہ شروع سے ہی یہ سلسلہ چشتیہ میں چلتا آ رہا ہے تعویذ دینا۔ اصل تعویذ وہ ہے جس میں قرآن آیات لکھی جائیں، ہم، اور اب یہ لوگوں کا ایک یہ بھی بن چکا ہے کہ جب تک تعویذ نہ لے لیں تو انہیں سکون نہیں ملتا۔ ٹھیک، تو ان کا یہ میں سمجھتا ہوں تسلی یا تسلی ہے، ان کے لیے یہ تسلی ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا کلام لے لیا، اب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہم، ہمیں جنت میں کون سی چیز لے کر جائے؟ ہمارے اعمال۔ ہم، بہت اچھے، بہت اچھے۔ متقین پرہیزگار جو لوگ ہیں، متقین سے لوگ کون سے لوگ مراد ہیں جو جن کے لیے ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم ان کی صف میں چلے جائیں، تو یہ کیا ان کے لیے ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جہاز، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ بے شک میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ہم، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو آج کے دور میں پیر وہ ہے، ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے، صحیح، جس کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سب عمل قرآن و سنت کتابیں ہیں۔ جی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں، ماشاء کیونکہ اللہ، ان کے پاس بیٹھ کر ہی ہم شریعت سیکھ سکتے ہیں، ہم، اور ہمیں طریقت کا بھی تب پتہ چلے گا جب اگلا جو ولی ہے یا پیر ہے وہ شریعت کا پابند ہے۔ صحیح۔ کوئی ایسی خواہش جو باوجود کوشش کے آج تک آپ کی پوری نہ ہوئی ہو؟ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری جان
ختم نبوت کے لیے قربان ہو جائے سبحان اللہ، اور ماشاء میری کوئی اللہ، خواہش نہیں۔ بہت اچھا کر دیتے ہیں۔ روح کی اصل غذا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی موسیقی روح کی غذا ہے، تو روح کی اصل غذا کیا ہے؟ روح کی اصل غذا عبادت ہے، سبحان اللہ، اللہ ماشاء تعالیٰ کی بندگی۔ ہم، جیسے انسان اگر کچھ کھائے پیے نہ تو باڈی ہے ہم، وہ کمزور ہو جائے گی، ٹھیک، تو اگر انسان کی جسم کی غذا کھانا ہے تو روح کی غذا عبادت ہے۔ ماشاء اللہ۔ صبر اور شکر میں آپ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا، ماشاء اللہ، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، جی محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو کھانے کے بعد اور پینے کے بعد اس کا شکر ادا کریں۔ بہت اچھا۔ تو الحمدللہ شکر بھی ضروری ہے اور صبر بھی ضروری ہے۔ کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ اگر تنہائی میسر آئے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج دن میں مجھ سے کون سی کوتاہی پیش آئی ہے، اور وہ سوچ کر میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کل مجھ سے وہ سرزد نہ ہو۔ ٹھیک۔ اگر کوئی لوگ آپ پر تنقید کریں تو آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ پیار سے، غصے سے، یا کوئی اور طریقہ؟ سچ بتائیں تو پہلے کوئی تنقید کرتا تھا، ہم، اب بھی لوگ کرتے ہیں، ہم، پہلے غصہ تھا، کبھی اقرار زبان سے نہیں کیا، ٹھیک، لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ عادت ہو گئی ہے، تو اگر اللہ آپ کوئی کر بھی اکبر، دے تو فرق نہیں پڑتا۔ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی میسج دیں، مریدین اور اوورآل پورے پاکستان کے لیے میسج دیں۔ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے شریعت کی پابندی کریں جی، اور پنجگانہ نماز باجماعت پڑھیں، ماشاء اللہ، ہمارے لیے آج کل یہی ضروری ہے، بہت اچھا، اور جہاں تک ہو سکے بلکہ پوری کوشش کریں کہ ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں اور ملک پاکستان کے ساتھ وفا کریں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت بہت نوازش